السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ 7 آسمانوں کے معنی کیا ہیں؟ آج ہم آپ کے لیے 7 آسمان اور 7 زمین کی اصل حقیقت، کائنات کی پراسرار گہرائیوں کی انفارمیشن لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی آنے والی مزید ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ فضا و آسمان کی 7 تہیں ہیں، یا اس کے معنی یہ ہے کہ جنت کی 7 سطحیں ہیں، یعنی بحشت 7 سطحوں پر 7 تہوں پر مشتمل ہے۔ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں بیان ہوئے 7 آسمانوں کے کیا معنی ہیں اور 7 زمینوں کا کیا مطلب ہے۔ آسمانوں اور کہکشاؤں کے بارے میں سائنسی لحاظ سے پائے جانے والے لمحات کے پیش نظر قرآن مجید میں بیان کیے گئے 7 آسمانوں کے بارے میں قطعی طور پر کوئی نظریات پیش نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس سلسلے میں اعتماد و گمان کی صورت میں چند نظریے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن اس میں مستقل غافل نہیں رہنا چاہیے کہ قرآن مجید کا مقصد انسان کی معنی تربیت و ہدایت ہے، اور قرآن مجید کا 7 آسمانوں اور زمین، سورج اور زمین کی حرکت وغیرہ کے بارے میں اشارہ ان کی حقیقت کے علاوہ خداوند تعالیٰ کی لفانی قدرت کی نشاندہی اور خدا کو پہچاننے کی راہ ہموار کرنا اور خلقت کے بارے میں تفکر اور تبصر کرنے کے لیے انہیں آمادہ کرنا ہے۔ قرآن مجید میں جس طرح 7 آسمانوں کا ذکر ہے، اس طرح 7 زمین کا بھی ذکر ہے۔ قرآن کا اعلان ہے، اللہ ہی نے 7 آسمان اور اس طرح 7 زمین بھی بنایا۔ اللہ ہی نے 7 آسمان اور اس طرح 7 زمینوں کو بھی بنایا۔ اس آیات کی تفسیر ملاحظہ کی جائے، کنز الایمان کے حاشیے پر تفسیر نور العرفان مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ زمینیں 7 ہیں، یا تو 7 ولایتیں ہیں جنہیں حقلین کہا جاتا ہے، یا 7 طبقے ہیں، لیکن چونکہ یہ تمام طبقے مٹی کے ہیں اور ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اس لیے قرآن مجید میں عرش کو واحد فرمایا جاتا ہے۔ آسمان مختلف چیزوں کے ہیں اور ایک دوسرے سے دور، لہذا انہیں سماوات جمع فرمایا جاتا ہے۔ تفسیر القرآن کے حاشیے پر حافظ عتیق الرحمن فرماتے ہیں، لوحی طور پر یہ سما اور ارض اسماء نسبی ہے، یعنی بلندی کا نام سما، پستی کا نام ارض گویا۔ اس لحاظ سے پہلا آسمان دوسرے آسمان کے لحاظ سے ارض ہوا۔ اسی طرح 7 آسمانوں کی طرح زمینیں بھی 7 ہی ہیں۔ دوسرا مفہوم یہی ہو سکتا ہے کہ ہماری زمین جیسی اور بھی زمینیں ہوں اور وہاں کی کسی جاندار کی مخلوق کی آبادی بھی ہو۔ جدید سائنسی تحقیقات میں ایسے کئی سیاروں کا سراغ لگایا گیا ہے جہاں کئی حالات ہمارے زمین جیسے ہیں اور جہاں جاندار مخلوق کے پائے جانے کا امکان بھی ہے۔ مفتی محمد شفیع فرماتے ہیں، اس آیات سے اتنی بات تو واضح طور پر ثابت ہے کہ جس طرح آسمان 7 ہیں، ایسے ہی زمینیں بھی 7 ہیں۔ اس لیے اس صورت یہ ہے کہ بس اس پر ایمان لائے اور یقین کرے، زمینیں بھی آسمانوں کی طرح 7 ہی ہیں اور سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملا سے پیدا فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کے متعدد آسمان اس نے بنائے ہیں، ویسے ہی متعدد زمینیں بھی بنائی ہیں، اور زمین کی قسم سے اس کا مطلب ہے کہ جس طرح یہ زمین جسم جس پر انسان رہتے ہیں اپنی موجودات کے لیے فرش اور گہوارہ بنی ہوئی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اور زمینیں بھی تیار کر رکھی ہیں جو اپنی اپنی آبادیوں کے لیے فرش اور گہوارہ ہے۔ ممکن ہے کہ زمینیں 7 سے زیادہ ہوں اور اس طرح آسمان صرف 7 ہی نہ ہوں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ حال میں امریکہ کے ماہرین نے مشاہدات سے اندازہ لگایا ہے کہ زمین جس کے کہکشاں میں واقع ہے، صرف اسی کے اندر تقریباً 40 کروڑ ایسے سیارے پائے جاتے ہیں جن کی طبی حالات جمائی زمین سے بہتر کچھ ملتے جلتے ہیں، اور امکان ہے کہ ان کے اندر بھی جاندار مخلوق آباد ہو، یعنی زمینیں بھی 7 پیدا کی گئی ہیں۔ جیسا کہ تنزیل وغیرہ کی حدیث میں ہے، ان میں 5 احتمال ہے کہ نظر آتی ہو، مگر لوگ ان کو تارے سمجھتے ہیں، جیسا کہ مریخ وغیرہ کی نسبت آج کل حکمران یورپ کا گمان ہے کہ اس میں پہاڑ، دریا اور آبادیاں ہیں۔ یعنی مریخ کے حوالے سے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس میں پہاڑ بھی ہے، دریا بھی ہے اور آبادیاں بھی ہیں۔ یہ کائنات اس آسمان اور زمین تک محدود نہیں، بلکہ یہ پہلا آسمان جیسے ہم اپنے اوپر دیکھ رہے ہیں، اور اس طرح 7 آسمان اللہ نے بنائے ہیں، اور جس طرح آسمان دنیا کے نیچے زمین ہے، اس طرح دوسرے آسمان کے نیچے بھی زمینیں بھی ہیں، لیکن یہ زمینیں ہماری زمین سے کافی مختلف ہیں اور سائنس کی رسائی خول سے باہر نہیں ہے، اس میں ہم رہتے ہیں۔ یعنی یہ زمین اور یہ زمینیں اور یہ آسمان اور اس کے اوپر واقع پہلا آسمان مرغی کا چوزا جبکہ اندر کے انڈے رہتا ہے۔
اس کے لیے دنیا وہی ہوتی ہے اور جب اس خول سے باہر آتا ہے تو ایک وسیع دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے۔ اس طرح ہم اسے زمین و آسمان کے خول میں بند ہیں، لیکن اللہ کی کائنات اس حد تک محدود نہیں ہے۔ وہی الہی جس نے ہم تک اس راز کا انکشاف کیا ہے کہ وہ نہایت وسیع ہے، یہ کہ وادی دیگر ایسے 7 عالم ہے جو قرآن مجید اپنی حقانیت کے اس اثبات اور حقائق کے اثبات کے علاوہ اور اس کے لیے سائنس کا محتاج نہیں ہے۔ سائنس صرف حقائق پر سے پردہ اٹھانے کا کام کر رہی ہے۔ ویسے ابھی تک سائنس کی پہنچ آسمان تک بھی نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ آئندہ سائنس ثابت کرے گی کہ آسمان کی طرح 7 آسمانوں کی طرح 7 زمینیں بھی ہیں۔ احادیث میں اس کا مطلب یہ واضح ہوتا ہے کہ آسمانوں کی طرح زمینیں بھی 7 ہیں، البتہ ان کی کوئی تفصیل قرآن و حدیث میں نہیں بیان کی گئی اور نہ ہی بتائی گئی ہے کہ 7 زمینیں تہ بتہ یا ان کے درمیان فاصلہ ہے، اور اگر فاصلہ ہے تو وہ کہاں واقع ہے۔ کائنات کی بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کا ابھی انسان کے علم کی رسائی نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی ان کی حقیقت جانتا ہے، اور قرآن پاک کے مقصد کے لیے یہ ساری تفصیلات جاننا ضروری بھی نہیں ہے۔ آیت کا اصل مقصد یہی ہے کہ کائنات کے حقائق سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ پر ایمان لایا جائے، اور در حقیقت اس بات پر بھی ایمان لایا جائے کہ یہ معاملات کیا ہے اور کس حد تک یہ بات جاتی نظر آتی ہے، اور حقیقت کے قریب ترین یہ بات ہوتی نظر آتی ہے۔ اس زمین پر کون سی چیز پہلی تھی، اس زمین پر کون سی چیز آخری ہوگی، اس حوالے سے تبھی بہت ساری باتیں پوچھی جاتی ہیں، کہی جاتی ہے اور بتائی جاتی ہیں۔ عام طور پر اہل علم نے مختلف زمانوں میں فلسفیانہ تصورات کی بنا پر آسمانوں کی ماہیت اور حقیقت متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی وجہ سے کسی نے چاند کو پہلے زمین پر مرکوز کر دیا، سورج کو چوتھے آسمان میں اور دیگر سیارگان فلکی کو دوسرے آسمان میں مرکوز قرار دیا۔ کسی نے مختلف ترتیب بیان کی، تحریر کیا کہ شاید یہی اسلام کا موقف ہے اور یہی کچھ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ یہ تاثر غلط ہے۔ قرآن و حدیث کی کوئی ایک نسبی تصور کی تائید نہیں کرتا۔ یہ موقف دراصل قدیم علماء کا تھا جو ایک یونانی فلسفے پر مبنی تھا۔ دینی کتابوں میں اس کے بیان ہو جانے کی وجہ سے اسے غلط طور پر دینی معاملات تعلیمات کے طور منسوب کر دیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب تسخیرے کا واقعہ پیش آیا تو بعض لوگوں نے کم فہمی کی بنا پر اسے دین تصورات کے منافی سمجھا، حالانکہ اس واقعے کا امکان دینی تصورات اور اسلام کے بیان کردہ حقائق کے مطابق تھا۔ اس میں عقلاً اور نقلاً کسی قسم کی مخالفت نہ تھی، کیونکہ سورج، چاند اور دیگر سیارے کرہ ارض لے اور اوپر کروڑوں اربوں میلوں پر بالائی طبقے میں گردش کرتے ہیں۔ یہ تمام سماوی طبقات اپنے اپنے افلاک یعنی آبیٹ میں محو گردش ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان واقع ہے۔ ابن ابی حاتم اور ابن شیخ نے حسام بن عطیہ سے روایت کیا ہے، فرمایا شمس القمر اور تمام سیارگان آسمان اور زمین کے درمیان اپنی فلک یعنی مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ فلک کے درمیان آسمان اور زمین کے درمیان واقع مدار ہے جن میں تمام سیارے، سورج اور چاند گردش کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی کچھ انفارمیشن جو سورج، چاند، ستاروں کے بارے میں اور 7 آسمان کے بارے میں تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خوب خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔